اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز دیا، جس لقب سے پکارا، الصادق الامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیمات جو آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو دی توحید کی دعوت کے ساتھ، اس میں امانت داری کا بھی ذکر ہے۔ سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، یہ سب اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ امانت داری یہ ہمارے ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں جس کے پاس امانت داری کی صفت نہ ہو، جس کے پاس خیانت ہو، وہ اللہ کی نظر میں کامل اور مثالی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اعظم الامانہ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی المرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ امانت میں ایک بہت بڑی امانت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رات گزارتی ہے، ان کے بیڈ روم کی بات، ان کے آپس کی باتیں صبح ہونے کے بعد دوستوں میں پھیل جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک دوست اپنے دوست سے جو راز کی باتیں بتاتا ہے، یہ امانت ہے۔ ایک شخص کسی مجلس میں کوئی بات بتاتا ہے اور مجلس والوں کو تاکید کرتا ہے کہ یہ امانت ہے، اس کو کہیں ذکر نہ کریں، مجلس والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس راز کی حفاظت۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من النار۔ دین کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس مسئلے کو اس نے چھپا لیا، حقیقی جو بات ہے، سچی بات جو ہے، قرآن اور حدیث کی بات، اس کو چھپا کر کے اپنی طرف سے غلط فتوے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کا انجام اور حال کیا ہوگا؟ الجم یوم القیامۃ بلجام من النار، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ کا لگام پہنایا جائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ کتاب و سنت کا علم جو ہمارے پاس ہے، یہ امانت ہے، اس امانت کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو توحید و سنت کی صحیح باتیں بتانا، قرآن اور حدیث کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ علم والوں کی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے، اس میں خیانت کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، امانت کی اہمیت اور امانت کی مختلف شکلیں، یہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اس لیے کہ جس طرح ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو قرب قیامت جہاں بہت ساری چیزیں ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امانت داری ختم ہو جائے گی اور خیانت بہت عام ہو جائے گی۔ تو اسلام میں امانت کی اہمیت کیا ہے اور امانت کسے کہتے ہیں؟ ہماری زندگی میں امانت کی جو مختلف شکلیں ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں، ہمیں اور آپ کو اسی کو سمجھنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ امانت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورا دین، پوری شریعت امانت ہے۔ اسی لیے سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس امانت کو آسمان پر، زمین پر، پہاڑ پر پیش کیے، لیکن آسمان، زمین، پہاڑ اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا، سب ڈر گئے، کسی نے اس امانت کو قبول نہیں کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان اس امانت کی ذمہ داری کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا لیکن اس کے حق کو ادا نہیں کر پا رہا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ اس آیت میں مفسرین نے امانت کا جو معنی بھی ذکر کیا ہے کہ تمام احکام شرعیہ، پورا دین، پوری شریعت، تمام فرائض و واجبات سب امانت میں شامل ہیں۔ جس ذمہ داری کو لینے سے، اس کو قبول کرنے سے آسمان، زمین، پہاڑ سب ڈر گئے، قبول کرنے سے انکار کر دیے۔ تو امانت ایک بڑا جامع لفظ ہے اور اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ پورا دین، پوری شریعت امانت میں شامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص امانت دار ہے، اگرچہ وہ کافر ہو، اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، لوگ امانت دار انسان کی قدر کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اسلام سے قبل امانت داری کو ایک اچھی صفت اور اچھے اخلاق میں شمار کیا جاتا تھا۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز دیا، جس لقب سے پکارا، الصادق الامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیمات جو آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو دی توحید کی دعوت کے ساتھ، اس میں امانت داری کا بھی ذکر ہے۔ سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، یہ سب اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ آغاز اسلام ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان باتوں کی طرف توجہ دلائی اور اس کا حکم دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، امانت داری یہ ہمارے ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں
جس کے پاس امانت داری کی صفت نہ ہو، جس کے پاس خیانت ہو، وہ اللہ کی نظر میں کامل اور مثالی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا خالا، اکثر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب کرتے، ہمیں واعظ و نصیحت فرماتے، تو آپ کی نصیحت، آپ کے خطاب کا ایک حصہ یہ ضرور ہوتا تھا، آپ اس بات کی ضرور نصیحت کرتے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ ہر نصیحت میں، ہر خطاب میں آپ کی یہ نصیحت ضرور ہوتی تھی۔ کتنی اہم چیز ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ جو شخص اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ رکھتا ہو، وعدے میں پکا نہ ہو، اس کے پاس دین نہیں بچا۔ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے آپ کو کتنا پکا اور سچا مسلمان کہلا لیں، لیکن ہمارے معاملات، ہماری طرز زندگی، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل اور برتاؤ، ہمارا اخلاق و کردار، یہ ہماری ایمان کی گواہی دیتا ہے، یہ ہمارے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو حاجی اور نمازی ہیں، باقاعدہ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، نفل روزے کے پابند ہیں، لیکن معاملات ان کے صاف نہیں، ان کا لین دین درست نہیں ہے، امانت داری کی صفت ان کے پاس نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، امانت داری یہ ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے، امانت داری ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اسی لیے جس کے پاس امانت داری نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافقوں میں شمار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو نشانیاں ذکر کی ہیں، اس میں امانت میں خیانت ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ایمان کا نور ہے، اگر واقعی ہمارے پاس ایمان کی غیرت ہے، ایسی حدیثیں سننے کے بعد ہمارا دل کانپنا چاہیے، ہمیں تڑپ جانا چاہیے۔ بارہا ہم حدیثیں سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کا، اپنے ایمان کا جائزہ نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وان صام وصلى وزعم انه مسلم۔ آپ نے کہا کہ منافق کی تین نشانی ہے، منافق کی تین نشانی۔ آپ ذرا غور کیجئے، منافق کی یہ تین نشانی ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدے میں خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کا پکا نہیں، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا۔ آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ تین چیزیں ہیں، جھوٹ بولتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اس کے اندر منافق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، یہ منافق کی نشانی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں امانت کی صفت کو اپنانا چاہیے، یہ ہمارے ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ ہر پیغمبر، ہر نبی اپنی قوم میں جب دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی امانت داری کی صفت ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آپ پڑھیے، ہر نبی کی دعوت کا تذکرہ ہے وہاں پر۔ ہر نبی نے کہا اپنی قوم کے سامنے، انی لکم رسول امین،
بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں امانت دار رسول ہوں. جب قوم کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ پیغمبر، یہ رسول امانت دار ہیں، تو لوگ ان کی باتوں پر بھروسہ کریں گے، لوگ ان کی باتوں کو قبول کریں گے. اس لیے امانت داری کی یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستو، امانت داری یہ بڑی عظیم صفت ہے، اور ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے. آئیے امانت داری کی مختلف شکلوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. امانت داری کیا کیا چیزیں ہیں؟ راز کی باتیں. ایک دوست اپنے دوست پر بھروسہ کر کے کچھ راز کی باتیں، اپنے گھر کی، اپنے فیملی کی، اپنی پرسنل باتیں اس کو بتاتا ہے. اب دوست کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس راز کی حفاظت کرے. یہ امانت ہے، یہ امانت ہے. میاں بیوی کے درمیان جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں، یہ امانت ہے. ہمارے گھروں میں، فیملی میں، خاندان سے متعلق، گھر سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے، یہ امانت ہے. گھر کی بات کو دوسروں تک نقل کرنا. عورت اپنے گھر میں ہونے والی باتوں کو اگر اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے، اپنے سہیلیوں کے سامنے شیئر کرتی ہے، اسے ذکر کرتی ہے، یہ امانت میں بدترین خیانت. ایک شوہر اپنی عورت کی باتوں کو اگر اپنے دوستوں میں بتاتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، یہ بدترین خیانت. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس کوئی رقم رکھا ہے، کوئی چیز رکھا ہے امانت میں، تو اس کی حفاظت کرنا. امانت کا صرف ایک ہی مفہوم ہم جانتے اور سمجھتے، یہ راز کی باتوں کی حفاظت کرنا. یہ بھی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اعظم الامانہ، ان من اعظم الامانہ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الیہ، الرجل یفضی الی المرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. امانت میں ایک بہت بڑی امانت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رات گزارتی ہے، ان کے بیڈ روم کی بات، ان کے آپس کی باتیں صبح ہونے کے بعد دوستوں میں پھیل جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بڑی امانت ہے. اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ. آپ نے کہا کہ ایک دوست اپنے دوست سے جو راز کی باتیں بتاتا ہے، یہ امانت ہے. ایک شخص کسی مجلس میں کوئی بات بتاتا ہے اور مجلس والوں کو تاکید کرتا ہے کہ یہ امانت ہے، اس کو کہیں ذکر نہ کریں، مجلس والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس راز کی حفاظت کریں. یہ امانت. عام طور پر جب تک دوستی ہے، جب تک میاں بیوی کے درمیان آپس میں تعلقات اچھے ہیں، راز و نیاز کی باتوں کی حفاظت کی جاتی ہے. لیکن جب تعلقات بگڑتے ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو ہم راز کی ساری باتوں کو دوسروں کے سامنے اگل دیتے. یہ بدترین خیانت ہے. اختلاف ہونے کے باوجود آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوستی میں میاں بیوی رہتے ہوئے جو آپس کی باتیں ہیں، ان کو اختلاف کے بعد ان کو دوسروں کے سامنے ذکر نہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ کہا تھا، انی لعالم اذا کنت انی راضیۃ واذا کنت علی غضبی. اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، میں اچھی طرح جان جاتا ہوں. کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو، مجھے پتا چل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول، کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے، کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ سے خوش ہوں یا آپ سے ناراض ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے
تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم کہتی ہو، میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو، اور جب کبھی تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو اور تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام بھی نہیں لیتی، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت تم مجھ سے ناراض ہو، اس لیے تم میرا نام نہیں لیتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اجل واللہ یا رسول اللہ ما اہجر الا اسمک، جو بات مجھے اس حدیث کے ذریعے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ما اہجر الا اسمک، اے اللہ کے رسول میں ناراضگی میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، ایسا نہیں کہ آپ سے میں ناراض ہوں، غصے میں ہوں تو آپ کی اور ساری شکایتیں لوگوں کے سامنے کر دوں، زبان سے اور بھی جو دل میں آئے وہ سب لوگوں کے سامنے بول دو۔ ہوتا کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان جب آپس میں تعلقات اچھے ہیں، رشتہ قائم ہے، سب اچھا ہے، جیسے ہی تھوڑا اختلاف ہوتا ہے، کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میاں بیوی ساری باتیں بلکہ مزید الزامات کے ساتھ، جھوٹے الزامات کے ساتھ دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے رسول ناراضگی میں، غصے میں بھی صرف میں آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، باقی اپنی زبان سے کوئی چیز آپ کے بارے میں نہیں بولتی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، راز یہ امانت ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، حضرت انس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے بھیجے، وہ کام کرنے میں تاخیر ہو گئی، گھر تاخیر سے پہنچے، ماں نے پوچھا بیٹے تاخیر سے کیوں آئے ہو، ہر دن تم فلاں وقت آتے تھے، آج تم گھر تاخیر سے آئے ہو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تربیت کے باب سے غور سے سنیں، تربیت کے باب سے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے رات میں گھر واپس دیر سے آ رہے ہیں، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے بچوں سے سوال کریں کہ اتنے رات دیر تک تم گھر سے باہر کہاں تھے۔ آج ماں باپ بچوں سے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں، ماں باپ بچوں سے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں، اور بچے بھی اتنے باغی اور نافرمان ہوتے جا رہے ہیں کہ ماں باپ کے سوال کرنے پر ان کو پلٹ کر جواب دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر واپس لیٹ سے پہنچے، ماں نے سوال کیا بیٹے آج کیوں لیٹ سے آئے ہو؟ حضرت انس نے کہا اللہ کے اے میری ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے ایک کام سے بھیجا تھا، اس کام کو کرنے میں تاخیر ہو گئی، اس لیے میں گھر تاخیر سے پہنچا ہوں۔ پھر ماں نے سوال کیا آخر وہ کون سا ایسا کام تھا جس کام میں تاخیر ہو گئی؟ تو بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، یہ ہے بچوں کی تربیت۔ بیٹے انس سے جب ماں نے سوال کیا بیٹے آخر وہ کون سا کام تھا جس کام کو کرنے میں تم سے تاخیر ہو گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا ہوا سر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، کہا ہوا سر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ماں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات ہے، وہ اللہ کے رسول کے راز کی بات ہے، میں تم سے اس راز کو نہیں بتا سکتا۔ ایک بیٹا اپنے ماں کو نبی کے راز کی بات کو بیان کرنا، بتانا گوارا نہیں کرتا، لیکن ماں نے بھی کیا کیا، ماں نے زبردستی نہیں کی، ماں نے اور تربیت کی اور کہا جب یہ نبی کے راز کی بات ہے فاحفظ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ، نبی کے راز کی تم حفاظت کرنا، کبھی کسی کے سامنے اس راز کو ظاہر نہ کرنا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو یہ راز کی بات امانت ہے، چاہے وہ دوستوں کا راز ہو، چاہے میاں بیوی کے راز کی باتیں ہوں، یا مجلس میں اور میٹنگوں میں ہونے والی گفتگو ہو، یہ امانت ہوتی ہے
بغیر اجازت کے اس کو دوسروں سے شیئر کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ بہت بڑی امانت میں خیانت۔ ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ میٹنگ میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے، چاہے وہ جماعت کی میٹنگ ہو، مسجد کی میٹنگ ہو، کہیں بھی میٹنگ ہو، میٹنگوں میں بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو چھپایا جاتا ہے، صرف ممبران کے سامنے وہ بات رکھی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص میٹنگ میں ہونے والی بات کو لوگوں کے سامنے جا کر شیئر کرتا ہے، بتاتا ہے، یہ امانت میں خیانت۔ ہم اس امانت کی خیانت کو نہیں سمجھتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ مشورہ امانت، مشورہ امانت۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المستشار مؤتمن۔ اگر کسی سے کوئی مشورہ لیا جا رہا ہے، اس کو امین ہونا چاہیے، امانت داری کے ساتھ صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اگر آپ پر کوئی بھروسہ کر کے آپ سے کوئی مشورہ لے رہا، کچھ بزنس شروع کرنے میں، اپنے بچے کو کسی اسکول اور کالج میں داخلہ دلانے میں، کوئی زندگی کا اہم فیصلہ لینے جا رہا ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ پر بھروسہ کرتا ہے، آپ سے مشورہ لینے آیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، مشورہ امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کیجئے اور صحیح مشورہ دیجئے۔ جان بوجھ کر کے اس کو غلط مشورے دے کر کے اس کو نقصان پہنچانا، یہ بدترین خیانت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے ایک مشورہ لینے کے لیے۔ فاطمہ بنت قیس نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس شادی کے لیے 2 لوگوں کا پیغام آیا ہے، 2 لوگ مجھے رشتہ بھیجے ہیں، ایک معاویہ بن ابی سفیان اور دوسرے ابو جہم۔ میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں، 2 لوگوں کا میرے پاس رشتہ آیا ہے شادی کا، میں کس سے شادی کروں؟ اب دیکھیے، مشورہ صحیح دینا ہے، سامنے والے کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ پورا بیان کرنا ہے۔ اس وقت اگر آپ اس کی خامی کو بیان کریں گے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں مشورہ صحیح آپ کو دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی حقیقت بیان کی۔ اے فاطمہ بنت قیس، تمہارے پاس 2 لوگ رشتہ بھیجے ہیں شادی کے لیے، میں دونوں کی حقیقت تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہا، اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، دوسری روایت میں فرجل سراب للنساء، ابو جہم کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بڑا سخت مزاج ہے، بڑا غصے والا ہے، بات پہ وہ لاٹھی اٹھا لیتا ہے مارنے کے لیے، تمہاری زندگی اس کے ساتھ نبھا نہیں سکتی۔ تمہارا معاویہ بن ابی سفیان نے تمہیں رشتہ بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما معاویہ فصعلوک لا مال لہ، معاویہ تو بڑے غریب اور کمزور آدمی، اتنے غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، وہ تمہارے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ 2 لوگ پیغام بھیجے ہیں، ایک آدمی بڑا سخت مزاج ہے، غصے والا ہے، تم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ دوسرا آدمی اتنا غریب اور کمزور ہے کہ تمہاری ضرورتوں کو، بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، ولیکن انکح اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ تیسرا نام آپ نے پیش کیا، کہا کہ یہ دونوں رشتہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں، میں نے اس مشورے کو ناپسند کیا، فکرہت، مجھے اچھا نہیں لگا اسامہ بن زید سے شادی کرنے کو، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا یا آپ کا مشورہ تھا، میں نے سوچا کہ آپ کے مشورے پر اگر میں عمل کر لوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں خیر و برکت دے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسامہ بن زید سے شادی کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں اتنی خیر و برکت دی کہ میری سہیلیاں میرے اس رشتے پر رش کرتی تھیں کہ اس کا شوہر کتنا اچھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بتانا یہ ہے کہ عام طور پر
ایک آدمی کسی آدمی پر بھروسہ کر کے اس سے کسی زندگی کے اہم معاملے میں مشورہ لیتا ہے، مشورہ یہ امانت ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر آپ صحیح سے ہی مشورہ دیجیے. المستشار مؤتمن. اسی طریقے سے ہمارے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، یہ امانت ہے. اس علم کو صحیح طور پر پہنچانا، قرآن اور حدیث کی صحیح صحیح بات امت کو بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج علماء سو کی کمی نہیں، دنیا پرست اور پیٹ پرست مولویوں اور ملاؤں کی کمی نہیں ہے، جو دنیا کے معمولی قیمت پر قرآن و حدیث کو بیچ رہے ہیں، قرآن و حدیث کو بیچ رہے ہیں، دنیا کے معمولی فائدے کے لیے غلط مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا فتنوں کے دور میں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک آدمی اپنا دین اور اپنا ایمان دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دے گا. آج آپ دیکھیے لوگ خبر پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ کتاب و سنت میں واضح طور پر شرک کو شرک کہا گیا ہے، شرک کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، توحید کو کھلم کھلا سمجھایا گیا ہے. لیکن توحید اور شرک کی حقیقتوں کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود آج لوگ شرک کی دعوت دے رہے ہیں، مزاروں اور درگاہوں پر لوگوں کو بلا رہے ہیں، جہنم کے گڑھے کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں جان بوجھ کر کے. ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، یہ صرف ان کی دکان چلانے کا مقصد ہے، پیٹ بھرنے کا ایک ذریعہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قرآن میں جن باتوں کو ہم نے کھول کھول کر ذکر کر دیا، توحید کی باتیں، شرک کی باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی، اس کے باوجود لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو. توحید کو توحید نہیں کہتے، شرک کو شرک نہیں کہتے. شرک و بدعت یہ بدترین خیانت. میرے بزرگوں اور دوستو، جاننے کے باوجود لوگ شرک کو شرک نہیں کہتے، بدعت کو بدعت نہیں کہتے، حرام کو حرام نہیں بولتے. اللہ نے کہا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت پڑتی. ایسے ہی علماء سو کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار. اگر کسی شخص سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس مسئلے کو اس نے چھپا لیا، حقیقی جو بات ہے، سچی بات جو ہے قرآن اور حدیث کی بات، اس کو چھپا کر کے اپنی طرف سے غلط فتوے دیتا دنیا کمانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کا انجام اور حال کیا ہوگا؟ الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ کا لگام پہنایا جائے گا. ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ کتاب و سنت کا علم جو ہمارے پاس ہے یہ امانت ہے، اس امانت کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو توحید و سنت کی صحیح صحیح باتیں بتانا، قرآن اور حدیث کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ علم والوں کی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے. اس میں خیانت کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. میرے بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے وحدہ اور منصب یہ امانت ہے، وحدہ اور منصب یہ امانت ہے، ذمہ داریاں یہ امانت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عہدے کی خواہش کی، اے اللہ کے رسول مجھے بھی کوئی ذمہ داری دے دیجیے، کوئی عہدہ مجھے بھی دے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی تھی، یا ابا ذر انک ضعیف، حدیث کے الفاظ غور سے سنیے، یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ الا من اخذها بحقها. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر
ذمہ داری کے معاملے میں تم کمزور ہیں. ذمہ داری لینا، اس ذمہ داری کو سنبھالنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں. تم کمزور ہیں، تم عہدہ اور منصب کو نہیں سنبھال سکتے. وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، ذمہ داری، یہ عہدہ اور منصب بہت بڑی امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کی دن یہ ذمہ داری، یہ عہدہ اور منصب باعث ذلت و رسوائی اور ندامت اور شرمندگی ہو. اللہ ہے کہ کوئی شخص ذمہ داری لے کر کے اس کا حق ادا کرے. میرے بزرگوں اور دوستو، آج جمعیتوں میں، مسجدوں اور مدرسوں میں عہدے کے نام پر جو لڑائیاں، جو جوڑ توڑ ہم دیکھتے ہیں، جو دنیا کی سیاست ہمیں نظر آتی ہے، جو رساکشی ہوتی ہے، جو گندی سیاست کھیلی جاتی ہے، انتخابات کے موقعوں پر اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ عہدہ اور منصب امانت ہے، کبھی بھی یہ لڑائی نہیں ہوگی، کبھی یہ لڑائی نہیں ہوگی. ہم اس کو امانت نہیں سمجھتے. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری عزت، یہ ہماری شان و شوکت کا ایک ذریعہ ہے. آج عہدے اور منصب کو اپنی جھوٹی شان کا ذریعہ لوگ سمجھتے. پوسٹروں میں نام لکھنے کے لیے امیر جماعت، متولی مسجد، صدر مدرسہ، پوسٹروں میں نام لکھنے کے لیے، شادی کارڈوں میں نام لکھنے کے لیے یہ عہدے اور منصب نہیں دیے جاتے. یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ، جن کی شاندار خلافت کی دنیا والے گواہی دیتے ہیں، میرے بزرگوں اور دوستو، وہ اس ذمہ داری سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے. اس لیے عہدہ اور منصب امانت ہے، ہمیں اس کو امانت سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب امانت کو ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا. جب ذمہ داریاں نااہلوں کو دی جائیں گی تو سمجھیے کہ قیامت قریب ہے. اللہ ہم سب کو امانت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، امانت کی بہت ساری شکلیں ہیں. اولاد والدین کے پاس امانت ہے. ملازمت، کاروبار ہم کرتے ہیں، یہ ملازمت بہت بڑی امانت ہے. لوگوں کا ہمارے پاس حق ہے، اس حق کو ادا کرنا یہ امانت ہے. اللہ ہمیں ساری امانتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، امانت میں خیانت سے بچائے. اے اللہ، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.